عمر گزری تھی اس میں، تو وہ متوجہ ہو گئے، تو مطمئن ہو گئے، پھر مجھ سے کہنے لگے کہ جی آپ کو شیخ نے کیسے سلوک پہ چلایا؟ بتایا کہ بھئی نقشبندی سلسلہ اسباق ہیں، حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ الگ الگ کر کے لکھے ہیں، 35 سبق ہیں وہ۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی کہ میں اپنے شیخ سے بیعت ہوں 20 سال سے، اور جب بھی میں ان کے پاس گیا انہوں نے مجھے پہلے دن کہا کہ تم نے درود شریف پڑھنا ہے 1000 دفعہ۔ میں نے پڑھا، پھر 1500 دفعہ، پھر 2000 دفعہ، پھر 3000 دفعہ، حتیٰ کہ 11000 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھتے مجھے 20 سال گزر گئے، اور شیخ کہتا ہے تمہیں اسی سے سب کچھ ملے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کے شیخ کو سلسلے کے سبق کا پتہ ہی نہیں تھا۔ پہلا سبق ہی نہ دیا 20 سالوں میں۔ بھائی سبق تو ہے ذکر قلبی، اور لگا دیا درود شریف پہ۔ بھائی درود شریف بہت درجے والی چیز، بہت اچھی عبادت، بڑی نیکیاں، بڑا ثواب، مگر ذکر قلبی تو الگ چیز ہے نا۔ بھائی ایک بندہ بخار کا مریض ہو، اینٹی بایوٹک دینے کے بجائے میں وٹامن کھلاتا رہا ہوں تو بخار اتر جائے گا؟ بخار تو نہیں نہ اترے گا۔ تو قلبی ذکر سے شہوات نے کنٹرول ہونا تھا، قلبی ذکر ہی نہیں حاصل ہوا، یا وہی نہیں سمجھایا، تو اندر کی مرضیں کہاں نکلی 20 سال میں؟ ہمارے حضرت سید وار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے تھے کہ جس طرح ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے نا، یہ الیکٹریکل ٹیکنالوجی ہے، یہ سول ٹیکنالوجی ہے، یہ ایگریکلچر ٹیکنالوجی ہے، وہ فرماتے تھے تصوف بھی ایک ٹیکنالوجی ہے، جو سیکھے گا وہ سکھا سکے گا، جس نے خود نہیں سیکھا وہ کیا سکھائے گا؟ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس نے مراقبے کی صحیح کیفیت کیا ہے، توجہ کس پہ رکھنی ہے، مقصود کیا ہے، پتہ ہی نہیں۔ تو جہاں پہلا قدم اٹھوانے والا کوئی نہیں، وہاں پھر 35 اسواق کروانا تو بڑی دور کی بات ہو گئی۔ ہمیں ایک مرتبہ شروع میں پتہ چلا وہ جی فلاں محلے میں ایک بندہ رہتا ہے، اس کو ذکر قلبی حاصل ہے۔ طالب علمی کا زمانہ تھا، تو ہم 2 دوست چلے گئے اس کو ملنے کے لیے، تو اس کو ملے، بیٹھے، بس ہم اس کو دیکھے کہ وہ بیٹھے بیٹھے یوں کر رہا تھا، اور یہ اس کا ذکر قلبی تھا۔ مطلب ذکر قلبی تو وہ چیز ہے کہ فرشتوں کو نہیں پتہ چلتا، اور یہ تو ماشاءاللہ اندھا بھی پتہ چلا لے۔ اور وہ کہہ رہے تھے یہ میرا ذکر ہے، یہ میرا ذکر ہے۔ اصل میں وہ بندہ ذکر بہت کرتا تھا، مگر اپنے مسل کو ہلانے کی کوشش کرتا تھا، اور کرتے کرتے وہ مسل کی ایک حرکت اس کو حاصل ہو گئی تھی۔ وہ مسل بیرونی مسل کی حرکت تھی، وہ ذکر قلبی نہیں تھا۔ تو جن لوگوں کو ذکر قلبی کے حاصل ہونے کا دعویٰ ہے ان کو بھی ذکر قلبی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آج کے زمانے میں اسباق پہ چلانے والے مواقع بہت تھوڑے ہیں۔ ہمارے حضرت سید وار حسین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگوں نے زندگیاں گزار دیں، ان کو سبق پہ نہ ڈالا کسی نے۔ تو یہ ذکر قلبی محنت سے مل جاتا ہے، لیکن مانگنا پڑتا ہے، دعائیں بہت مانگنی پڑتی ہیں، تمنا بنا کے۔ جس طرح بچہ لپٹ جاتا ہے ماں سے، مانگتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، تھپڑ بھی کھاتا ہے، پھر ماں سے لپٹتا ہے، ایسے لپٹ کے مانگنا پڑتا ہے، تہجد میں، تنہائی میں، فلاں میں، پھر یہ نعمت نصیب ہوتی ہے۔
لیکن نعمت ایسی ہے کہ زندگی انسان لگا دے تو بھی برا سودا نہیں ہے، پوری زندگی لگا دے، نعمت بہت بڑی ہے۔ ہم 3 ساتھی تھے اور تینوں کے لطائف پہ ہی اسباق تھے، بہت ابتدا میں، تو ایک ہی کمرے میں رہتے تھے اور کئی دن گزر جاتے تھے، ہمیں آپس میں بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، کئی دن گزر جاتے تھے۔ بس آپس میں طے کر لیا تھا کہ اس دن ناشتے کا انتظام اس نے کرنا ہے، اتنے بجے دسترخوان لگانا ہے، اتنے بجے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کمرہ اس نے بند کرنا ہے، کمرہ اس نے کھولنا ہے، مسجد میں جانا ہے، فلاں، جس کی جو ڈیوٹی وہ ہو گئی، اس کے بعد بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ایک کمرے میں رہتے ہوئے 3 دن سوائے السلام علیکم کہنے کے کوئی زبان سے لفظ ہی نہیں نکلتا تھا، ہر اپنے کام میں لگا ہوتا تھا، پڑھ بھی رہے ہیں اور ذکر بھی کر رہے ہیں۔ کئی سال ایک ایسی ترتیب رہی کہ اتنا کم بولنا ہوتا تھا کہ الفاظ کو اگر لکھنا چاہتے تو ایک صفحے کے اوپر پورے دن کے الفاظ آ سکتے تھے، اتنا کم بولتے تھے۔ یہ چپ کے مزے ایسے ہیں، اور سب آپس میں محبت کرنے والے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت تھی۔ یہ نہیں تھا کہ محبت نہیں تھی، بہت محبت تھی، مگر کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ضرورت کے مطابق بات کرنی ہوتی ہے نا، وہ سننے میں ہی اتنا مشغول ہوتے تھے کہ زبان کھول کے بات کرنا ایک مصیبت نظر آتی تھی۔ یہ چپ کے مزے ایسے ہیں، انسان کو ویرانے میں بٹھا دو اور زیادہ خوش ہو جائے گا کہ چلو بولنے والا تو کوئی نہیں ہے۔ یہ چپ کے مزے ایسے ہیں، لیکن یہ لینے پڑتے ہیں، ہر بندے کو نہیں ملتے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی پڑتی ہیں، نیک محفلوں میں دعا کرنی پڑتی ہے، تب جا کے یہ نعمت ملتی ہے۔ اب جب انسان کا قلب جاری ہو گیا تو پھر شیخ اس کو دوسرا سبق دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں لطیفہ روح۔ لطیفہ قلب کا سبق ملنے کے بعد انسان کی شہوات اس کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں، وہ جو بے قابو کرنے والی شہوتیں تھیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، نہ کھانے کی، نہ جنسی خواہشات، نہ اور قسم کی کوئی خواہشات ہو۔ اصل میں ذکر میں لذت ہی اتنی آتی ہے کہ اس مزے کے سامنے دنیا کے مزے ہیچ ہو جاتے ہیں۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک آدمی کی نئی شادی ہوئی ہو اور اس کو کوئی بندہ کہے یار تمہیں ہم 2-3 بسکٹ کھلائیں گے، آج تم گھر نہ جاؤ، تو وہ ہنسے گا نا، تم اپنی کینڈی اپنے پاس رکھو، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میاں بیوی کے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ یہ کھانے پینے کی لذتیں کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی۔ جس طرح میاں بیوی کے معاملے میں اور کھانے پینے کی لذت میں کوئی آپس میں جوڑ ہی نہیں، اتنا فرق ہے، اتنا ہی فرق ہے قلبی ذکر کی لذت میں اور میاں بیوی کی لذت میں۔ تو جس کو ذکر قلبی کا مزہ مل جاتا ہے، کیوں وہ ترس ترس کے ادھر ادھر دیکھے گا؟ اللہ تعالیٰ سکون دے دیتے ہیں۔ تو ذکر قلبی سے ایک باطنی بیماری بندے کی علاج ہو جاتا ہے،
اور اس باطنی بیماری کا نام کیا ہے؟ شہوت ہے. شہوت کنٹرول میں. اب دیکھیں نا، کام کیا تو مقصد تو ملا نا کہ شہوات کنٹرول میں آ گئی. سبحان اللہ، یہ کیا اعلیٰ محنت ہے کہ جس کی وجہ سے ایسی کرونک ڈیزیز انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے. کرونک ڈیزیز نکل جاتی ہے. نظر کی حفاظت ایسے مل جاتی ہے. سبحان اللہ. ایک صاحب جہاں رہتے تھے تو وہاں سے مسجد 5-4 گلیاں دور تھی. تو جب یہ اس مکان میں موو ہوئے تو پہلے دن مسجد کا راستہ دیکھنے گئے تو ایک گلی میں دیکھا کہ وہاں پر عورتیں ہیں، اس لیے کہ وہاں ایک تنور لگا ہوا تھا اور محلے کی عورتیں وہاں آتی تھیں، روٹیاں بنوا کے لے جاتی تھیں. تو پردے والی بھی ہوتی تھیں اور دوپٹے والی بھی ہوتی تھیں، اور ینگ لڑکیاں بغیر دوپٹے والی بھی بعض ہوتی تھیں، جو لڑکیاں ٹین ایجر ٹائپ ہوتی ہیں. تو اس قسم کا مجمع تھا. پتہ چل گیا کہ اس گلی میں اس جگہ پر یہ تنور ہے. پھر اس مکان میں 4 سال رہا وہ آدمی، اور ہر دن 5 مرتبہ جاتے ہوئے بھی وہاں سے گزرتا اور آتے ہوئے گزرتا. 4 سال کے بعد جب اس مکان کو چھوڑ کر واپس آنے لگے تو 4 سال کے عرصے میں تنور پر دوسری نظر نہیں پڑی تھی. پہلے دن جب پتہ نہیں تھا اس وقت ایک نظر پڑی تھی، اور اس کے بعد 4 سال میں نظر ہی نہیں اٹھی اس طرح. اللہ ایسی نظر کی پابندی دے دیتے ہیں. تو یہ ذکر قلبی بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس میں اگر ماں باپ کی دعائیں بھی ہوں، پیر استاد کی دعائیں بھی ہوں، تو پھر یہ کام اور بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو اپنی زندگی کے وقت کو اس خوبصورت کام کے اندر لگائیے ذرا. یہ سائیڈ بزنس کے طور پر کبھی نہیں ملے گا. آپ سوچیں نا کہ جی میرا کام تو ہے بزنس کرنا اور شاپ کو کرنا اور فیکٹری کو چلانا اور فلاں کرنا، اور یہ تو صبح کے چند منٹ اور رات کے چند منٹ نہیں. ایسی فکر ہو کہ لگے 24 گھنٹے یہی کام ہے. ہاں، اس کیفیت کے دوران فیکٹری چلائیں، بزنس چلائیں، گاڑی چلائیں، جہاز چلائیں، کیا مسئلہ ہے. لیکن فکر لگی ہوئی ہو، اور یہ فکر اس کے 24 گھنٹے پر محیط ہونی چاہیے. تب یہ نعمت ملتی ہے. مگر ایک دفعہ یہ نعمت مل جائے تو سبحان اللہ، اس کی لذتوں کے سامنے دنیا کی لذتوں کو کوئی نسبت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ لذت از قسم جنت کی لذتوں میں سے ہے. جیسے عام بندے عورت کی لذت سے نہیں باز آ سکتے. حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مرد عورت کی لذت ہے، یہ جنت کی لذتوں کو سمجھنے کے لیے نمونے کے طور پر دیا ہے. تو اگر وہ نمونے کے طور پر ہے تو یہ جو قلبی نعمت ہے اور اس کے مزے ہیں، اس کی لذت کا کیا کہنا. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمت کر لیجئے. تو شروع میں تحرک اور بعد میں تذکر. کس ندانست کے منزل گہے آں یار کجاست، این قدر ہست کے بانگے جر سے می آیت. کوئی نہیں جانتا
کہ محبوب کی منزل کہاں ہے، بس ایک گھنٹی کی آواز آ رہی ہے، تو ابتدا میں اسی طرح ایک تحرک کی سی آواز حرکت ہوتی ہے، اور پھر وہ اللہ اللہ کی آواز، اور یہ اللہ اللہ کی آواز ایسے لگتا ہے جیسے چاروں طرف سے آ رہی ہے، اس کی کوئی ایک ڈائریکشن نہیں بندہ متعین کر سکتا۔ پھر اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ ایک جانور ہے، اس کا نام ہے نافع، اس کی ناف جو ہوتی ہے نا، اس ناف میں سال کے کسی خاص موسم میں مشک بنتی ہے۔ ہمیں ایک مرتبہ اس کو ویریفائی کرنے کا شوق ہوا، تو ہم مکہ مکرمہ میں ایک عطر والے کی دکان پر گئے، بڑی دکان تھی، وائٹ مسک بیچتے تھے، دوسرا مسک بیچتے تھے۔ تو میں نے جا کے ان سے یہ کوشچن کیا کہ جی جو اصلی ہے مشک وہ کیسے ملتا ہے؟ اس نے کہا میں دکھا دیتا ہوں۔ اس نے اپنا وہ دراز کھولا، اور باقاعدہ جیسے ناف ہوتی ہے نا لمبی، ذرا جانوروں کی تو ایسے ہی ہوتی ہے نا، اس نے وہ دکھائی۔ اس نے کہا جی یہ دیکھو، اس کے اندر یہ مشک پڑا ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ یہ مشک اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہم اس کو 100 ٹائم ڈائلیوٹ کریں گے تب انسان کو مزہ آئے گا، اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے۔ وہ جب مشک بنتا ہے نا تو اس جانور کو نشہ ہوتا ہے ان دنوں میں۔ تو مشائخ نے لکھا کہ نہ اس کو کھانے کی پرواہ، نہ اس کو پینے کی پرواہ، نہ اس کو نیند آتی ہے، چھلانگیں لگاتا ہے، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، ایک جذبے کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ تو جیسے مشک کے ملنے سے جانور پر وہ کیفیت آ جاتی ہے، سالک کو جب ذکر قلبی نصیب ہوتا ہے اس پر بھی وہی جذبے کی کیفیت آ جاتی ہے۔ پھر نہ کھانے کے پیچھے نہ سونے کے پیچھے، بس وہ ایک ہی جی چاہتا ہے لگا رہوں اللہ کے ذکر میں لگا رہوں۔ تو آج کی اس مجلس میں اس عاجز نے ذکر قلبی کے بارے میں کچھ تفصیل بتائی۔ اب آپ کو باقی تمام لطائف کے بارے میں بھی ایک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جس طرح قلب جاری ہوتا ہے، اسی طرح روح، سر، خفی، اخفا، نفس اور قالب یہ اسی طرح جاری ہوتے ہیں، مگر فرق ہے ایک، قلب کی آواز زیادہ واضح ہوتی ہے اور حرکت زیادہ واضح ہوتی ہے، اور باقی لطائف کی حرکت زیادہ لطیف ہوتی ہے، وہ ہر بندے کو محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے عام بندوں کو، عام دوستوں کو یہی کہتے ہیں کہ بس قلب کی حرکت کی طرف توجہ رکھو اور ذکر کی طرف، اگر وہ مل گیا تو باقی کشف کی وجہ سے ہر ایک کے لیے سننا وہ مشکل ہوتا ہے۔ ہاں پھر آخر پہ آتا ہے کام، اس کو کہتے ہیں لطیفہ قالبیہ۔ جب لطیفہ قالبیہ جاری ہوتا ہے تو پھر انسان کا پورا بدن ذکر کر رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سلطان الاذکار۔ تو سلطان الاذکار 7واں سبق، اس میں پورا جسم ذکر کرتا ہے، رواں رواں ذکر کرتا ہے، بال بال ذکر کرتا ہے، وہ کیفیت ہی کچھ اور ہے۔ وہاں جا کر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، جو کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، تم اس تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو بھئی اگر باقی ساری دنیا کی چیزیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں تو بدن بھی تو اللہ کی ایک چیز بنائی ہوئی چیز ہے نا، تو ذکر تو یہ بھی کر رہا ہے، ہم نہ سنیں تو الگ بات ہے۔ تو سلطان الاذکار میں جا کے پھر انسان کو یہ کیفیت ہے۔ ایسا بندہ اگر 7 لطائف پہ ایک وقت میں توجہ کرے تو 7 کا ذکر بھی سن سکتا ہے، مگر مراقبے میں الگ الگ سب پہ توجہ کرنا یہ زیادہ افضل ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ الگ الگ توجہ کرے، اور جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے نا
پھر تو یوں سمجھیں کہ بندہ ذکر کے اندر فنا ہو جاتا ہے، ایک حالت ہی اور ہو جاتی ہے۔ اب اگر لطائف کے اسباق پر یہ کیفیتیں ملتی ہیں تو اصل سلوک تو لطائف کے بعد شروع ہوتا ہے، جس کو معرفت کا سلوک کہتے ہیں۔ یہ تو جیسے پینٹ کے لیے گراؤنڈ ورک کرتے ہیں نا، یہ تو گراؤنڈ ورک ہے۔ اگر گراؤنڈ ورک کرنے کی شان یہ ہے تو پھر اوپر پینٹ کرنے کی شان کیا ہوگی؟ پھر جو معرفتیں ملتی ہیں، جو نکات کھلتے ہیں، پھر جو قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے، تلاوت میں مزہ آتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مجد علی ثانی رحمۃ اللہ کی بات بہت قیمتی کہ میں نے مراقبے میں ساری مخلوق کو دیکھا مگر ذات کی خوشبو نماز کے سوا میں نے کہیں نہیں پائی۔ تو ذات کی جو خوشبو پھر نماز میں آتی ہے وہ تو کچھ اور۔ اب دیکھیں ہمارے سلسلے میں سبق ہیں کمالات نبوت، کمالات رسالت، مراقبہ حقیقت صلاۃ، حقیقت قرآن مجید، حقیقت کعبہ ربانی۔ اب ان مراقبوں کو کرنے سے کیا کیا حقیقتیں ان کی کھلتی ہوں گی؟ تو اصل تو وہ چیزیں ہیں نا جو حاصل کرنی چاہیے، یہ تو ابتدا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ مداری ہوتا ہے نا تو وہ ڈگ ڈگی بجاتا ہے تاکہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور تماشا دیکھیں۔ تو فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے بھی سلوک کے شروع میں ڈگ ڈگی رکھ دی ہے کہ میرے بندے آ جائیں اور اندر کا تماشا دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اصل تو نعمتیں پھر بعد کے کمالات ہیں نا۔ پھر انسان کو وہ کیفیت ملتی ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔